میرا یہ ہے کہ انسان کو اگر پریشانی آ جائے تو اس کو پریشانی میں کیا کرنا چاہیے، مطلب اپنی پریشانی اپنے ماں باپ کو بتائے یا اپنے بھائی بہن کو بتائے یا رشتہ داروں کو بتائے یا بیوی کو بتائے یا اولاد کو بتائے یا کوئی ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ سے ہم کو سوال کریں گے دونوں بھائیوں صاحب سے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے دو تین چار سوال ہم آپ سے کریں، بالکل بالکل۔ آپ جواب دیں گے تو بہتر ہے، ہم آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے کتنے کرکرے وغیرہ ٹگے ہوئے، اس میں جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں، وہ جو آنر ہیں یہاں کے ان کو انشاءاللہ ہم پیمنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں آپ جواب دینے کی۔ سب سے پہلے میں ابتدا جو کرتا ہوں وہ نماز سے کرتا ہوں، پھر بڑے سوال کروں گا آپ سے۔ ہم جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں سے 3 وتر کون سی نماز میں پڑھے جاتے ہیں؟ عشاء میں۔ عشاء میں۔ اچھا، ظہر میں کیا رکعت پڑھی جاتی ہے نماز؟ ظہر میں 12۔ وضو میں کیا فرض ہے؟ 4۔ غسل میں کتنے؟ 3 ہے۔ چلیے، اچھا بڑا سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اگر انسان کرتا ہے تو پھر اس انسان کا نام لے کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعائیں فرماتے ہیں؟ انسان کا وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ نماز نہیں، نماز نہیں، حج حج بھی نہیں، درود پاک۔ درود پاک؟ جی۔ آپ نے ذہن ٹھیک لگایا۔ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائیں فرماتے ہیں، اور علماء یہ فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں انہیں خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا ہے نا۔ اور بہت سارے مطلب درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، میں ابھی اتنا وقت نہیں ہے جو آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ اچھا بھائی، آپ سے میں تھوڑا قریب میں آئے، ماشاءاللہ جیسی ہائٹ آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے، ویسے مجھے امید ہے جواب بھی آپ ٹھیک ہی دیں گے۔ جنات جو ہوتے ہیں وہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جن ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بازو دیے، پر دیے، پر، اور وہ اڑتے ہیں۔ اور ایک وہ جن ہوتے ہیں، ایک قسم کی وہ ہے کہ مطلب جو کیا کہتے ہیں، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہاں، جو سانپ کی شکل میں اور جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور ایک جن وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ان 3 قسم کے جنات میں سے اللہ رب العزت میدان محشر میں جو حساب و کتاب کرے گا وہ کن والوں سے حساب کتاب کرے گا؟ جو انسانوں کی شکل میں ان سے کرے گا، جو انسانوں کی طرح ہے نا، ان سے کرے گا۔ اچھا، آپ دونوں کو کسی کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو کون سا وہ جانور تھا جو منہ میں پانی لے کر آگ کو بجھا رہا تھا؟ میڈک۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے، یہی معلوم ہے۔ تو ان 11 آپ کی جو زوجائے محترمہ تھیں ان میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا کرتے تھے؟ کرتے عائشہ۔ صحیح ہے، حضرت عائشہ۔ صحیح ہے، بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قبر کے اندر سوال کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ 3 میں سے کوئی ایک سوال کا بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ جو 3 سوال ہوتے ہیں اس کو ایک سوال بتائیں۔ من ربو کا، من ربوں کا۔ ایک ہو گیا، دوسرا آیت ہے من دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ آخر میں جو سوال ہوتا ہے، فی ھذا الرجل، تمہارا ایمان کیا آقا کے اوپر، تمہارا ایمان کیا ہے؟ ہاں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے ہیں دنیا میں، ان کے بارے میں تم کیسا عقیدہ رکھتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور پھر مردے سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیسا عقیدہ رکھتے تھے دنیا کے اندر، تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم تو کہہ دیں گے کہ صاحب تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے جی، سوال میں نے آپ سے کر لیے، ایک سوال آخری اور کر رہا ہوں، بس آپ کا زیادہ وقت میں نے لے لیا ہے۔ ایک سوال آخری میرا یہ ہے کہ انسان کو اگر پریشانی آ جائے تو اس کو پریشانی میں کیا کرنا چاہیے، مطلب اپنی پریشانی اپنے ماں باپ کو بتائے یا اپنے بھائی بہن کو بتائے یا رشتہ داروں کو بتائے یا بیوی کو بتائے یا اولاد کو بتائے یا کوئی اور کام کرے اس کے علاوہ۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پریشانی کوئی آتی تھی ایسی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جو آپ کے ذہن میں ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اچھے حال میں برے حال میں بھی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، لیکن پریشانی اگر آئے تو مین کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ نفل نماز پڑھتے تھے۔ ہاں، نفل نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، مطلب اور جتنا ہو سکے اتنی اللہ کے بارے میں عبادت کری جائے، معافی تلافی۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ میں
کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، رشتہ داروں کو بتانا، دوستوں کو بتانا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ اسی وقت سجدے میں سجدے میں گر جاتے تھے. گر جاتے تھے، سجدے میں آپ کا سر ہوتا تھا اور آپ کی بندگی کرتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی چاہیے کم سے کم اس کا، اگر ہم بندگی نہیں کر پا رہے ہیں ایک دم، تو کم سے کم اس کا شکر ادا کریں مولا کا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ تو جس حال میں چاہے اس حال میں رکھے، ہے نا بھائی. چلیے بہت شکریہ بھائی، آپ نے جواب اچھے دیے. بھائی کچھ لینا چاہتے ہیں کرکرے وغیرہ تو لے سکتے ہیں، پیمنٹ ہم انشاءاللہ کر ہی دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. ہم سامنے ہیں، آنر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے، جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں. جواب آپ نے اچھے دیے ہیں، انشاءاللہ پیمنٹ ہم کر دیں گے. لے لیں بھائی، آپ بھی لے لیں، کوئی لینا ہو تو. وہ لے رہے ہیں، اسی میں کھا لیں گے. ہے اسی میں کھا لیں گے. اسی میں لے لو. صاحب بچانا چاہتے ہیں آپ. آپ کے 2 پیسے بچ جانا بہت ہے. آپ محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کے 2 پیسے بچ جانا چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں. چلیے صاحب بہت شکریہ پیسے بچانے کے لیے. یہ ان کو دکھا دیجیے گا. میں نہیں بتاؤں گا، میں کھا کروں گا. کوئی بات نہیں، آپ کھائیے، آپ بھی کھائیے بھائی. جتنا ہو سکے دوستوں ضرور ویڈیو کو شیئر کریں، ٹھیک ہے بھائی.